الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ، نبی جی آپ کو امید نہیں تھی کہ ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ بھائی میں ایک اہم مسئلہ رسالت کی ایک دلیل ہے، یہاں آپ ذرا اس کی تمہید پر توجہ رکھیں گے تو ایک بات سمجھ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، نبی جی آپ کو کوئی توقع، کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو کیا دیں گے۔ اچھا، دوسری آیت اس سے بھی زیادہ واضح ہے، سورۃ الشورى کے آخر میں ہے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پیچھے ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، نبی جی آپ نہیں جانتے تھے قرآن کریم کیا ہے، ایمان کیا ہے، نبی جی آپ نہیں جانتے تھے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي، لیکن ہم نے آپ کو قرآن کی شکل میں ہدایت اور نور آپ کو عطا کی۔ ان دو آیتوں سے پتہ چلا کہ نبوت ملنے سے پہلے کے جو 40 سال تھے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ مجھے نبی بننا ہے، میرے اوپر قرآن اترنا ہے، میرے اوپر کتاب اترنی۔ ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر میں پیچھے جھگڑا چلتا رہا، اب تو وہ ختم ہو گیا، اور ایک مکتبہ فکر کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی طور پر ہی سارا کچھ پتا تھا کہ مجھے آگے جا کے نبی بننا ہے، مجھے آگے جا کے کتاب ملنی ہے، سارا کچھ اللہ کے نبی کو پہلے ہی۔ بھائی اگر اللہ کے نبی کو سارا کچھ پہلے ہی پتا تھا پھر غار حرا والے وقوع کا کیا کریں گے؟ آپ ایک اور بات لے لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت۔ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، ابھی ساری تفصیل آپ کے سامنے اسی صورت میں گزری ہے نا چند رکوع پہلے۔ مدین بھائی کتنا عرصہ رہے؟ 10 سال۔ 10 سال کے بعد اپنے سوسر سے کہا میرا اب جی چاہتا ہے میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی ماں کو ملوں، مجھے اجازت دے دیجیے۔ ان کا جی بالکل جائیے۔ جاتے جاتے اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، جی بالکل لے جائیے۔ 10 سال یہاں محنت کی ہے، اس زمانے کا جو مال تھا وہ بکریاں، جانور، مویشی تھے، لے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو گھر سے نکلے تھے کس کو ملنے؟ ماں باپ کو ملنے۔
بھائی گھر سے تو نکلے تھے کس کو؟ آتے آتے سردی تھی، رستے میں بھولے رستہ، بیوی کو خیمے میں ٹھہرایا، کہا او اوپر آگ نظر آ رہی ہے، تیرے لیے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ سردی میں تم آگ کو ذرا تاپ لو، سیک لو۔ بھئی ایسے ہی ہے قرآن میں۔ گئے آگ لینے اور وہاں جا کے یک دم آگ نے حیرت میں ڈال دیا۔ ابھی بھی موسیٰ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، حیرت میں دیکھ رہے، غور کر رہے، یہ کیسی آگ ہے، اتنی نفیس، اتنی ملائم، اتنی میٹھی، نہ اس کا دھواں نہ اس کی اسمیل، اور یہاں برکت لگی درخت پر ہے۔ ابھی صورتحال کو سمجھ ہی رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ وہ ہمارے یہاں شاید علامہ اقبال ہے، کوئی اور ہے، چونکہ مجھے شعر و شاعری کا اتنا پتہ نہیں ہے، انہوں نے کیا کہا تھا، موسیٰ گئے آگ لینے، مل کے آ گئی نبوت۔ موسیٰ علیہ السلام بھائی گئے تھے کیا لینے، اور آگے سے مل کے آ گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں مجھے اگلے مرحلہ میں کیا ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نبوت دینے کا یہی قانون اور اصول ہے کہ نبوت اچانک ملتی ہے، نبوت ملنے سے چند لمحے پہلے نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور نہ نبی شروع سے دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ جی میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، 5 چڑھ گیا ہوں، 6 چڑھ گیا ہوں، 7 چڑھ گیا ہوں، میں نے 2 سال تک نبوت تک پہنچ جانا ہے۔ کوئی نبی بھی اس کا اعلان نہیں کرتا۔ اسی لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں مکہ کے لوگ اللہ کے نبی کی شرافت کو، اخلاق کو، دیانت کو، اللہ کے نبی کے فہم کو، شعور کو دیکھ کر یہ تو کہتے تھے کہ یہ شخصیت، یہ نوجوان آگے جا کے بہت بڑی شخصیت بنے گا، اس کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے یہ نہیں کہا ہمیں 8-10 سال سے پتہ تھا کہ آپ کدھر جا رہے ہو۔ بھائی کسی نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا۔ ابھی تو حیرت زدہ ہے، ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ ورقہ بن نوفل قوم کے بزرگ تھے، عیسائی مضبوط عالم تھے، مکہ میں تھے، ہے تو اصل قریش میں سے ہی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے، خدیجۃ الکبریٰ لے کے گئی، انہوں نے ساری بات سن کے کہا بھتیجے یہ وہی فرشتہ ہے جو کس کے پاس آیا تھا، حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، یہ وہی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجھے اور آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ نبی کو نبوت اچانک ملتی ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے نبی میں شرافت، دیانت، اخلاق کی آثار تو پیدا کر دیے جاتے، لیکن نبی سمیت کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اچانک آگے جا کے بھائی کون سا مقام مل جانا ہے، نبوت۔ یہی نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو پہلے سے ہی نبوت کے اشارے لگ جائے کرنے، تدریجاً آہستہ آہستہ منزلیں چڑھے، وہ نبی نہیں ہے، وہ فراڈیا ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی اور جتنے بھی 2 نمبر نبی ہیں، ان سب کی زندگیوں کو دیکھ لو، یہی ہے۔ مرزا قادیانی آہستہ آہستہ پہلے بھائی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر چڑھتے چڑھتے آگے جا کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، میں امام مہدی ہوں، پھر آگے جا کے دعویٰ کیا میں مسیح ہوں، عیسیٰ بن مریم، پھر آگے جا کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ذلی بروزی نبی ہونے کا، تشریعی نبی۔ اور یہ جاہل قادیانیوں کو ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ جی مستقل نبی نہیں ہے۔ میں کیا کہتے ہیں یہ، مجھے خود، ہم پڑھتے تھے کتابوں میں یہ بات،
لیکن ہمیں نہیں پتا تھا یہ کتنی خطرناک ہے۔ جب قادیانیوں کے ساتھ گفتگو کا اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، عام بیچارے ان پڑھ، اچھا بھائی قادیانیوں کی دو کیٹیگری ہیں، مجھے اس کا بھی عملی طور پر نہیں پتا تھا۔ ایک ہے اندر سے پورے شیطان پڑھے لکھے قادیانی، اور ان کی گفتگو سے جب انداز پتہ چلتا ہے کہ اس بدبخت کو اندر سے سارا کچھ پتہ ہے، اس بدبخت کو اندر سے سارا کچھ پتہ ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو میں ایک پڑھے لکھے قادیانی نے ہمیں صاف کہہ دیا کہ مینوں پتہ ہے مرزا کی وجہ سے، مینوں پتہ ہے مرزا کی وجہ سے۔ اس کے الفاظ ہیں میرے سامنے، اس نے کہا مرزا قادیانی جیسا بندہ تھا، اگر اس کو نبوت ملتی ہے نا تو ہمیں 100 مرتبہ ملنی چاہیے، یعنی یہ اتنا گیا گزرا تھا۔ یہ ایک علاقے کا ان کا مربی قادیانی کہہ رہا ہے۔ مرزا قادیانی اسی طرح دعویٰ کرتے کرتے آج کچھ 6 مہینے کے بعد کچھ، پھر تشریع نبی، پھر مستقل نبی، پھر آخری نبی، اور پھر بے شرم کہیں جا کے خدا کا دعویٰ، یہ سارا سیڑھیاں چڑھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیب نہیں۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ جھوٹے نبی ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دعویٰ کرتے کرتے جا کے کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے؟ نبوت کا دعویٰ۔ قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نبی کو نبوت ملنے سے پہلے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال قرآن نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، آپ نہیں امید رکھتے تھے أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ، یہ کہ آپ کو کتاب دے دی جائے گی، ہاں إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ رحمت ہے کس کی طرف سے؟ واہ واہ! جب نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تجھے جو نبوت اور کتاب دی ہے یہ کس کی طرف سے رحمت ہے، تو ماشاءاللہ ہماری 1.5 فٹ کی دکان جو ہے وہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پاس جو گاڑی ہے نا وہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ریڑھی والا بھی کیا کہتا ہے کہ میں محنت کر کے ہی سارا کچھ مجھے ملا ہے۔ او بھائی نبیوں کی نبوت کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ میری رحمت ہے، میری عطا ہے، میں نہ دینا چاہتا تو مجھ سے کوئی لے نہیں سکتا تھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اس نقطے کی طرف کئی مرتبہ اشارہ کیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر انا فتحنا لک، ہر نبی کو کہہ رہا ہم نے تمہیں دی ہے، ہم نے تمہیں دی ہے۔ انبیاء جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، ان کے پاس جب جو کچھ ہے وہ سارا کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ دے رہا ہے تو عام بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی اپنے پاس موجود نعمت کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھے، اپنی محنت کا نتیجہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں ایسی دی ہیں، اللہ وہاں بھائی میرے اور آپ کے جو ماں باپ ہیں یہ کس کا انتخاب ہے؟ ہم جن جن برادریوں میں جن جن خاندانوں میں پیدا ہوئے ان میں کوئی ہمارا دخل ہے؟ ان میں کوئی ہمارا دخل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کے ملنے میں میرا اور آپ کا کوئی دخل ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح آج کل مالدار پیسہ لگا کے ڈگریاں خرید لیتے ہیں، اگر صلاحیتیں بکتی ہوتی تو انسان خرید لیتا کہ نہیں؟ میرے اور آپ کا جو چہرہ، جو شکل، جو حلیہ ہے، اس میں کوئی ہمارا عمل دخل ہے؟ میری اور آپ کی جو عمر ہے اس میں کوئی ہمارا عمل دخل ہے؟ کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ ہمیں جو اولاد دے گا اس میں ہمارا کوئی عمل دخل ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کل کے معاشرے میں اگر عمل دخل ہوتا تو بیٹی کوئی نہ لیتا، سارے بیٹے ہی لیتے، بیٹی کوئی نہ لیتا، سارے کیا لیتے؟ میرے اور آپ کے دائیں بائیں اس وقت بھی 50 چیزیں ایسی ہیں، اس میں میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
آ جا کے اکی دکھی چیزیں بچتی ہے، پیسہ، گھر، یہ دو چار چند چیزیں، اس کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ جب ہمیں ہمارا نفس یہ پڑھائے نا کہ تو نے یہ کیا ہے، اس سے پوچھئے کہ تجھے یہ جو شکل جو تیری ہے یہ کس کا نتیجہ ہے؟ تیری جو عمر ہے یہ کس کا نتیجہ ہے؟ تیرے لیے یہ ماں باپ اور یہ بہن بھائی اور یہ اولاد، یہ خاندان، یہ قبیلہ، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ جب بھائی میرے پاس اور آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا 70% وہ ہے جس میں میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا 70% کے علاوہ جو باقی 30% بچا ہے اس میں بھی ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک دینے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک نوازنے کا طریقہ ہے۔ جس طرح ادارہ یہ سرکار جب حکومتیں قرض دیتی ہیں وہ کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے، اس کی درخواست یوں ہونی ہے، فارم پر یوں ہونا ہے، اس نے جمع یوں ہونا ہے، یہ طریقہ کار تم نے اپنانا ہے، پھر جا کے تمہیں فلاں مراعات بینک سے مل جائیں گی، حکومت سے مل جائیں گی۔ یہی معاملہ اللہ کا ہے۔ وہ تو ظاہری درخواست لکھنا، فارم پر کرنا، محنت مشقت کرنا یہ ظاہری سبب ہے، وگرنہ ہر کچھ دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ الا رحمۃ من ربک، یہ تو رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، بس پھر آپ نہ ہو جائیے کافروں کے معاون اور مددگار، لیں سب کچھ اللہ سے اور اللہ کے مخالفوں کو دے۔ جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے اللہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، ہرگز نہ روک سکے تجھے اللہ کی آیات اور احکام سے، بعد اذ انزلت الیک، تیری طرف نازل ہونے کے بعد۔ اللہ کے نبی کو نہ کوئی مائی کا لال روک سکتا تھا، نہ اللہ کے نبی روک سکتے تھے۔ اللہ کے نبی کو نہ کوئی روک سکتا تھا۔ قرآن نے فرمایا نبی جی اللہ کے حکموں کو عمل کرنے سے تجھے کوئی ہرگز روکنے نہ پائے۔ بھائی کسی نے حضور کو روک لیا؟ کیسے خبیث ہے یہ بدبخت۔ واقعہ کرتاس ہو، ایک وہ اسحاق جھالویہ گمراہ اور یہ 3-4 شیعہ کی گھڑی ہوئی ایک بات ہے۔ ہمارے نوجوان بھی پاگلوں کی طرح کہ جی اللہ کے نبی نے آخری وقت میں کہا جی لاؤ دوات قلم لاؤ میں لکھوا دوں، حضرت عمر نے لکھوانے نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کیا کرنے نہیں دیا؟ اور بھائی جب عمر کافر تھا، تلوار لے کے مکہ میں کھڑا تھا، اس وقت حضور علیہ السلام کو کلمہ کے اعلان کرنے سے عمر نے روک لیا؟ یہ تو حضور کی توہین ہے۔ عمر جیسے ہزاروں ہوں، اللہ کے نبی کے جوتے کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی شجاعت کو روک لیں گے؟ عمر کی کیا مجال ہے؟ عمر کی کیا مجال ہے؟ اور بھائی جس ہستی کو پورے عرب کے متشدد اللہ کے نبی نے اکیلے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، بھائی کسی نے روک لیا؟ انہوں نے تو یہ مطالبہ کیا کہ آپ کی کتاب میں ہمارے قرآن، ہمارے بتوں کا رد نہ ہو۔ اللہ کے نبی کو بھائی کسی بات سے روک سکے کون؟ اور پنجابی میں کہتا ہے کوئی جمے ہی نہیں جو اللہ کے رسول کو حق بات بیان کرنے سے روک دے، حق بات بیان کرنے سے روک دے۔ کوئی نبی کسی سے نہیں دبتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبنے کا سوال ہی پیدا۔ جو ہستی تنے تنہا مکہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اور یار یہ لوگ حضرت بلال کو نہیں روک سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاک روکنا تھا انہوں نے۔ یہ کس کو نہیں روک سکے؟ حضرت بلال شیر کا بچہ غلام ہونے کے باوجود اکیلا کہہ رہا اللہ ایک ہے۔ حالانکہ اس وقت حضرت عمر کافر تھے کہ نہیں؟ حضرت عمر تو بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت بلال پہلے مسلمان ہوئے۔ عمر جیسے لوگ جب زمانہ کفر میں جوانی میں شدت میں تھے، تلواریں لیے پھر رہے تھے، وہ یہ حضرت بلال کو نہیں روک سکے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں روکنا تھا؟ اور اب کیا کہتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں آخری وقت میں اللہ کے رسول کو لکھوانے سے حضرت عمر نے روک دیا کہ آپ علی کی خلافت، اللہ کی طرف سے علی کی خلافت کا حکم ہوتا
اور حضور اس کو نافذ کرنے سے رک جاتے اور کوئی روک لیتا، یہ سوال ہی پیدا کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو وراثت نہیں دی. یار جس نبی نے، جس صدیق نے سارا مال حضور پہ بار بار وار دیا، بھائی آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی زندگی کے آخری خطبہ میں کیا کہہ کے گئے؟ میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر اور اس کے مال نے جو مجھے فائدہ پہنچایا ہے میں اس کا بدلہ. جو ابو بکر اس گھر پر زندگی میں سارا مال بار بار وارتا رہا ہے، کہتے ہیں جی اس نے پھر حضور کی بیٹی کا حق دبا لیا. یار کوئی عقل کو ہاتھ مارو. ہجرت کے سفر میں اونٹنیاں خرید کے کون انتظام کر رہا؟ سارے انتظامات کون کر رہا؟ غزوہ تبوک میں سارا مال کون لا رہا؟ اللہ کے نبی پر ہر وقت ہر چیز کون قربان کر رہا؟ اور غزوہ حنین کی میں بڑا حوالہ دیتا ہوں، آپ میں سے جو حضرات ماشاءاللہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، غزوہ حنین کی مال غنیمت کی لسٹ پڑھو ذرا کہ غزوہ حنین میں مال غنیمت آیا کتنا. اللہ کے نبی نے بڑے مہاجر صحابہ اور انصاری صحابہ کو کچھ نہیں دیا، کہا سارا 9 مسلموں کو دے دو تاکہ یہ ان کے تالیف قلب ہو جائے. سب نے کہا دے دو. جنہوں نے یہ کروڑوں کے جائیدادوں میں سے حصے نہیں لیے، سب کچھ کس کو دے دیا؟ کہتے ہیں جی انہوں نے حضور کی بیٹی کا حق نہیں دیا، حضور کی بیٹی کا حق نہیں دیا. اور یہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، اللہ کے صرف ابو بکر کا فیصلہ پتہ کیا تھا سیدنا صدیق اکبر کا، کہ یہ جو جگہ ہے نا، جو اللہ کے نبی کی یہ جو وراثتیں، یہ میں تمہیں بطور وراثت نہیں دے سکتا چونکہ اللہ کے نبی منع کر گیا میری وراثت. ہاں تمہارے اخراجات اللہ کے نبی جس طرح تمہیں دیتے تھے اخراجات ملیں گے اسی طرح، اخراجات تمہیں ملیں گے اسی طرح. بہرحال قرآن نے کیا فرمایا؟ لا یصدنک، تجھے نہ روک سکے اللہ کی آیات سے یہ لوگ، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ اللہ نے تیری طرف کیا اتار دی ہے، وادع الی ربک، آپ اپنے اللہ کو پکاریے، اپنے اللہ کی طرف دعوت دیجیے. کس کی طرف دعوت دیجیے؟ بھائی ذرا متوجہ ہونا، کس کی طرف دعوت دیجیے؟ کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا، تو چونکہ ہم اللہ کی طرف دعوت دینے کے عادی نہیں ہیں، ہمیں مسلکوں پر بڑی مہارت ہے. کس پر؟ کل ایک بندے نے مجھ سے اچانک ملاقات ہو گئی، وہ کبھی کبھار یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ سوال کیے، عیسائی مذہب پر کچھ باتیں پوچھی. وہ چونکہ ایک دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، بھائی سننا یہ بڑی عجیب بات ہے جو میں آپ کو سنانے لگا. انہوں نے مجھ سے عیسائیت کے بارے میں کوئی 8-10 سوال تھے. اچانک ملاقات ہوگی، مفتی صاحب آؤ ذرا بیٹھو، مجھے بھی آپ سے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا. ملاقات ہوگی، چلو آدھ پون گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھے. انہوں نے مجھ پر کس موضوع پر سوال کیے؟ عیسائیت پر. تو مجھے یوں لگا جیسے ان کو بڑی طلب تھی ان کی. اس کے چہرے کے خوش ہونے سے میں کہا یار خیر ہے. کیا لگا مفتی صاحب ہمیں ان سوالوں کے جواب کی ضرورت تھی. ہوا یہ کہ میرے لاہور میں فلاں ایک عیسائی جو ہے ان سے کاروباری تعلقات ہیں، وہ باہر سے اس طرح مال منگواتے ہیں. ان کی میری اس موضوع پر کبھی تعلق بڑا پرانا ہے، بات ہوگی، مجھے تو پتہ نہیں تھا. میں ڈسکا کے فلاں، انہوں نے ایک نامی گرامی عالم کا نام لیا، میں ان کو لے گیا ساتھ لاہور. میں نے ان سے گفتگو کروائی، کہنے لگا ساڈے انہوں نے ایک لفظ نہیں آیا. وہاں میں بہت شرمندہ ہوا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ کیا ہوا، حالانکہ ہم ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، ہم نے بڑے عالم، ان کو آیا کچھ نہیں وہاں. میں نے ان سے کہا آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا
ہماری جو ٹریننگ ہے نا وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کی ہے. ہماری جو ٹریننگ ہے نا وہ ایک دوسرے کے مسلک کو گرانے کی اور خود اونچا ہونے کی. جن 4 بھائیوں کو آپس میں لڑنے کی ٹریننگ ہو نا وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھا ہوگا جس خاندان کے لوگ ہر وقت دست و گریبان ہو نا، جب کسی اور سے واسطہ پڑ جائے نا، وہ اس میدان کے لوگ، ان کو تو یہ پتا ہوگا کہ اپنے انو کیویں گرانا ہے. ان کو اپنوں کی، جیسے کیکڑا ہے نا، کیکڑے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ سکتے، لیکن جب شکاری آتا ہے وہ منٹ میں پکڑ لیتا ہے، چونکہ کیکڑے کی ٹریننگ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں آپس میں کیسے کھینچنی ہے، دوسرے کا نہیں پتا. میں نے کہا انہوں نے ساری زندگی تو لگائی ہے دوسروں کے مسلک کو رگڑا لگانے پر. انہوں نے تو ساری زندگی نور و بشر اور فلاں پر محنت کی ہے. اب آپ اچانک ایک بندے کی ساری ٹریننگ کسی اور کام کی، آپ اس کو لے گئے کسی اور کام میں. بھئی آپ اکتا تو نہیں رہے؟ مجھے لگتا ہے یہ آپ تھکے ہوئے ہیں یا میں تھکا ہوا. ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے تھے. آپ کو پتا ہے کتنا قابل بندہ ہے اور اس نے کتنا کام کیا ہے. پاکستان آ کے ٹھس ہو گیا. کیوں؟ یہاں باہر اس سے سوال ہو رہا ہے جی اللہ کے وجود پر دلائل کیا ہے، وہ دلائل دے رہا ہے. اور یہاں بحث کیا ہو رہی ہے؟ رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بھائی سن رہے ہیں میری بات؟ ایک بندہ سرجن ہو، اس کو جی میں بڑا وقت لے کر آیا ہوں، یہ جو میرا ناخون ہے نا یہ تھوڑا سا کنارے سے ٹوٹ گیا ہے، ذرا اس کو کاٹ کے نا اس کی پٹی کر دے. تو وہ سرجن کو غصہ چڑھے گا کہ نہیں؟ اور یار یہ تو کسی سے بھی کروا لیتا، ٹائم لے کے لاہور آئے ہو میرے پاس، یہ ناخون کٹوانے آئے ہو. اب ذاکر نائک جو تھا وہ ایک صحیح اور اعلیٰ ترین فیلڈ کا بندہ تھا. اس سے سوال ہونا تھا اسلام کی صداقت جس پر ہونا چاہیے، جو ہر مسلمان عالم دین کا موضوع ہونا چاہیے. اور یہاں سوال اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ختم دلوانا ہے کہ نہیں دلوانا، یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کیوں ساگر صاحب شاہ میں نورانی صاحب یونیورسٹی میں گئے تھے کراچی، جامعہ کراچی میں، تو ایک لڑکی نے کھڑا ہو کے سوال کیا تو شاہ میں نورانی ہنس پڑے کہ یار میں تو یہاں آیا ہوں، ایتھے بھی وہی سوال. میں نے ان سے کہا جناب اب میں ناراض نہ ہونا بھائی، میں نے اللہ کے وجود پر جمعہ پڑھایا، میں نے چھوڑ دیا، میں نے 3 جمعے اس پر پڑھانے تھے. مجھے پہلی دفعہ 3-4 ساتھیوں نے ٹوک دیا، مفتی صاحب سمجھ نہیں آئی، اکتا گئے. میرا اتنا زور لگا ہے اس موضوع کو تیار کرنے پر، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو یونیورسٹیوں کی لائن کے لوگ تھے، انہوں نے کہا واہ. مجھے اسی جمعے کے بعد ایک ادارے نے بلایا اور اسی ادارے کی فرمائش پر میں نے یہ موضوع شروع کیا تھا. وہ یہاں جمعہ پڑھنے آیا، مجھے بلایا اور اس موضوع کو پھر دوبارہ مجھ سے کوئی 1.5 گھنٹے میں بیان کروایا. وہاں نوجوانوں کے سوال، الحاد، چونکہ اس وقت ہماری کالج یونیورسٹی کا جو نیا خون ہے وہ اسی کے بارے میں شک میں پڑ گیا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتاؤ، ان کو قرآن کا پتہ نہیں. ان سے بات کی جائے گی سائنس کی بنیاد پر کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے. اور یار تم خود پڑھ رہے ہو سائنس میں کہ سورج ہر روز نئی جگہ سے نکل رہا ہے اور سورج کبھی ایک جگہ سے 3 دن میں ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا. بتاؤ سورج میں یہ شعور کس نے رکھا ہے؟ اگر سورج میں شعور ہے تو سورج نکل رہا ہے. یہ جو فطرت ہے، یہ جو کیا ہے، یہ جو فطرت ہے. تو بھائی بات دور نکل گئی. میں نے اس دوست کو کہا، میں نے کہا ہماری ٹریننگ ہے ایک دوسرے کو کافر کس طرح قرار دینا ہے. ہماری ٹریننگ ہی نہیں کہ عیسائی کو مسلمان کیسے کرنا ہے. ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ یہودی سے گفتگو کس طرح کرنی. چونکہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے، اپنے مقصد سے
ہٹ گئے۔ گدھا جو ہے وہ تو عام کام کے لیے ہے، اب گدھا جو ہے یہ شاہوں کی اور جنگوں کی سواری تھوڑی ہے۔ گدھے کو کوئی بندہ جنگ میں لے جائے تو ظاہرہ گدھے نے بھاگنا ہی ہے، چونکہ گدھا جو ہے وہ جنگوں کا عادی نہیں ہوتا، جنگ میں تو کس نے چلنا ہے؟ گھوڑے نے ہی چلنا ہے۔ اس لیے میں نے ان سے کہا جی میدان کچھ اور ہے، بات کچھ، بھائی بات لمبی ہو گئی، پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس آیت سے انشاءاللہ دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا